آج کے دن یعنی 17 اگست 1947 عیسوی کو ریڈ گلف لائن کا اعلان کیا گیا۔ ریڈ گلف لائن تقسیم ہند کے وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک خط تھا جو دونوں ملکوں کے مابین حدود تعین کرتا تھا۔ اس خط کا نام سیریل ریڈ گلف کے نام پر ہے، جو تقسیم ہند کے وقت سرحد کمیشن کا چیئرمین تھا۔ سرحد کمیشن کو 88 ملین افراد کے ساتھ 1,75,000 مربع میل اراضی کی غیر جانبدارانہ اور منصفانہ تقسیم کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ تقسیم سے پہلے ہندوستان کے تقریباً 40% علاقے پر نوابی ریاستیں قائم تھیں۔ نوابی ریاستیں چونکہ برطانوی راج کے ماتحت اتحاد میں شامل تھیں اور اپنے امور خارجہ کے خود ذمہ دار تھے، اس لیے یہ تقسیم ہند کا حصہ نہیں بنی۔ اس طرح برطانیہ نہ تو انہیں آزادی اور نہ ہی تقسیم کر سکتا تھا۔ ریاستوں کے حکمرانوں کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ نئے بننے والے ممالک میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں یا آزاد رہیں۔ اس صورتحال میں تقریباً تمام روابی ریاستوں نے فوری طور پر بھارت یا پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا، جبکہ ایک چھوٹی تعداد نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان ایک مسلم سرزمین کے طور پر سامنے آیا، جبکہ بھارت ہندو اکثریت کے ساتھ سیکولر ریاست تھی۔ شمال میں مسلم اکثریتی برطانوی صوبے پاکستان کی بنیاد بنے۔ بلوچستان اور سندھ کے صوبے مکمل طور پر پاکستان کو دے دیے گئے، تاہم مشرق میں بنگال اور مغرب میں پنجاب، دو صوبوں میں بھاری اکثریت نہ ہونے کی صورت میں انہیں تقسیم کا فیصلہ کیا گیا۔ یوں صوبہ پنجاب کا مغربی حصہ مغربی پاکستان کا صوبہ پنجاب بنا، جبکہ دوسرا حصہ بھارت کی ریاست پنجاب بنا۔ بنگال کو مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں تقسیم کر دیا گیا۔ بنگال اور پنجاب کی تقسیم غیر منصفانہ تھی۔ آج کے دن 1866 عیسوی کو میر محبوب علی خان کی پیدائش ہوئی۔ میر محبوب علی خان ریاست حیدرآباد کے نظام تھے۔ انہیں 1869 عیسوی میں مکمل اختیارات کے ساتھ مملکت آصفی کا حضور نظام تسلیم کر لیا گیا۔ حیدرآباد میں سرکاری زبان انہی کے دور میں 1884 عیسوی میں فارسی سے اردو کر دی گئی۔ اردو کے بہترین شاعر تھے، لیکن فارسی، عربی اور انگریزی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ فرنگ آصفیہ انہی کی سرپرستی کا نتیجہ تھا۔ مولوی عبدالحق مصنف تفسیر حقانی، مولانا شبلی، الطاف حسین حالی، پنڈت رتن ناتھ شرشار اور مولانا عبدالحلیم شرر جیسے ان گنت ارباب علم نے ان کی سرپرستی میں ساری زندگی کسب و معاش سے بے نیاز ہو کر آرام سے گزار دی۔ ڈاک دہلوی کا سرکار آصفیہ سے 1500 روپیہ وظیفہ مقرر تھا۔ ان کی علمی سرپرستی کی وجہ سے انہیں شاہ العلوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میر محبوب علی خان کا انتقال 29 اگست 1911 عیسوی کو ہوا۔ آج کے دن 1834 عیسوی کو حسین گراڈیو کا انتقال ہوا۔ حسین گراڈیو بوسنیا کی خود مختاری کے ہوا عثمانی حکومت کے خلاف بغاوت کی قیادت کرنے والے عثمانی بوسنیا کے فوجی کمانڈر تھے۔ بوسنیا کے مسلمان عظیم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حسین گراڈیو 1820 کی دہائی کے اوائل میں گراڈک کے کپتان بنے۔ اس عہدے پر اپنے رشتہ داروں کے عہدوں پر فائز ہوئے۔ حسین گراڈیو سلطنت عثمانیہ کے مغربی حصوں میں ہنگامہ خیز سیاسی ماحول میں گرا ہوا تھا۔ ترکی اور روس کی جنگ کے ساتھ حسین گراڈیو کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ بوسنیا کے گورنر نے انہیں ڈرانیا اور برباس کے مابین فوج متحرک کرنے کا کام سونپا۔ 1830 تک حسین گراڈیو بوسنیا میں عثمانی کے تمام کپتانوں کے ترجمان بن گئے اور ممکنہ سرباہی حملے کی روشنی میں دفاع کو مربوط کیا۔ عثمانی سلطان محمود دوم کی اصلاحات کی وجہ سے یعنی کا خاتمہ ہوا اور مرات کو کمزور کر دیا گیا۔ سربیا کی ریاست کو عطا کردہ خود مختاری کی وجہ سے بوسنیا کے بیشتر علاقے بغاوت کر گئے اور حسین گراڈیو نے قیادت کی۔ بغاوت ناکام ہو گئی اور حسین گراڈیو کو جلا وطن کر دیا گیا۔ آسٹریا میں عارضی طور پر جلا وطنی اختیار کرنے کے بعد اس نے سلطان سے واپسی پر بات چیت کی اور اسے بوسنیا کے علاوہ عثمانی سلطنت میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ 1834 عیسوی میں متنازع حالات میں ان کا انتقال ہوا اور استنبول کے ایک قبرستان میں سپرد خاک ہوئے۔